سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وصاحبيه رضي الله عنهما. وابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعدنا لما أردت الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن ربيعة وهشام العاص رضي الله عنهما القناطر من الله بني غفار فوق صرفا وقلنا أعين لم يصبح حتى حفظ فنحن ساحبا. قال: فأصبحت أنا وعياش عند القناطر وقد سعينا هشام وكنا فافتتنا. فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو عوف بقباء وخرج حذيفة بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش وكان ابن عمهما وأطاعهما لأمهما حتى قدموا المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فكلماه وقال له: إنهن قد نزلت ألا يمس رأسها مسلم حتى تراك ولا تصطدم بشمس حتى تراك فرد لها فقلت له: إنه والله يحب القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم فوالله لو قد آثرهم أحدكم من انتشرت ولو اشتد عليها حد مكة لستظلت. قال: فقال: إذ قتل هنالك مال فآخذه. قال: قلت: والله إنك لسالم عني لك لقريش مالا ولك نصف مالي ولا تذر معهما. قال: ما أبى علي إلا أن يخرج معهما. فلما أبى إلا ذلك قلت: أما إن قد فعلت ما فعلت فهو الناقة هذه فإنها ناقة نزيبة ذلول مزن ظهرها فإن ذابك من أمر القوم عليهم فانجع عليها. فخرج عليها معهما حتى إذا كان ببعض الطريق قال له مزين: يا أخي والله لقد استغلظت بعيري هذا أفلا تؤخذني على ناقتك هذه؟ قال: بلى. فأناق وأنا أخاي يتعود عليها. فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه لباطن ثم دخلا به مكة وقتلناه فافتتنا. قال عمر رضي الله عنه: قلنا فكنا نقول: لا يقبل الله عز وجل ممن افتتن توبة. وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة وأنزل الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال عمر رضي الله عنه: فكتبتها وبعثت بها إلى هشام العاصي. قال هشام: فلما أتتني جعلت أقرأها بزيتون أسعد بها وأصبر فلا أفهمها حتى قلت: اللهم فهمنيها. فألقى الله عز وجل في قلبي أنها إنما أنزلت فينا فيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعير فجلست عليه فلهجت برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. كذا في البداية. میرے عزیز دوستو، کفار و منافقین کا ہمیشہ معمول رہا ہے کفار منافقین کا ہمیشہ معمول رہا ہے کہ لوگوں کو ان کے دین سے ہٹایا جائے اور ان کو مرکزی مقام سے الگ کیا جائے۔ جانتے ہیں کہ اگر اہل حق کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو یہ کفر کی جیت ہے اور اس میں ان کی کامیابی ہے۔ تو یہ کوشش ہمیشہ ہوتی ہے اجتماعی طور پر بھی ٹرائی کرتی ہے، لیکن صحابہ کرام وہ اس بات پر جمے رہتے تھے کہ کوئی اگر ہمیں ہمارے مرکزی مقام سے یا کوئی ہمیں ہماری اجتماعی رسالت کرنا چاہے گا، یہ دین کے ساتھ ایک خیانت ہوگی، لہذا وہ میدان چھوڑتے نہیں ہیں۔ میدان چھوڑنا صرف میدان کارزار کا چھوڑنا نہیں ہے، میدان کارزار کا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اجتماعیت کو چھوڑ دینا بھی میدان کو چھوڑ دینا ہے۔ بلی مزاح کا تعلق صرف میدان قتال سے
یہ رہا تولی اور ضعف کا تعلق سے میدان قتال سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے امن کے ماحول میں اور مدینہ منورہ کے قیام میں بھی صحابہ کرام کا یہ امتحان لیا ہے کہ آیا تم حالات سے تنگ ہو کر مدینہ چھوڑ دیتے ہو یا حالات کے باوجود اور باوجود ناگواریوں کے تم اجتماعیت کے ساتھ اور اجتماعیت پر جمع رہتے ہو. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار بار یہ سوال کرتا ابو ذر جب حالات آئیں گے تو کیا کرو گے؟ کہ جی میں صبر کروں گا پھر صبر کروں گا پھر صبر کروں گا. آخر میں کہا کہ اب کب تک صبر کروں گا؟ اب میں اپنے نکالنے والوں کا مقابلہ کروں گا. تم برداشت کرتے رہنا صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ ہماری باری ملاقات حضرت کو صبر. میں نے عرض کی ہے ایک بات یہ منافق کفار وہ اس بات کی کوشش میں رہتے تھے کہ ان کے افراد کو الگ کیا جائے تاکہ ان میں اختلاف پیدا ہو. میں نے عرض کیا کہ ایک مستقل ذمہ داری اپنے ساتھیوں کو لے کر چلنے کی ہے. یہ کہ اگر دائی کی طبیعت میں کسی کافر کے بارے میں بھی استغنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کسی کافر کے بارے میں بھی مومن کا استغنا پسند ہے. دائی کے لیے کافر سے استغنا بھی اللہ کو دائی کے لیے مومن سے استغنا اللہ کے یہاں کیسے گنجائش ہو جائے گی جب کافر کے لیے بھی استغنا اللہ کو پسند ہے. کیا گیا یہ کہ آپ کو بھیجا گیا ہے اس لیے کہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑیں. اگر آپ کافر سے مستغنی ہیں تو پھر ایک کافر کی ہدایت کے لیے کیسے بنیں گے آپ جب آپ نے اس سے استغنا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ استغنا نہیں ہونا چاہیے. جیسے میں نے اندازہ کیا جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں استغنا بھی ہوتا ہے. وہاں اختلاف کرے میرے ماں کیا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں کہ نہیں. جہاں اختلاف ہو وہاں استغنا نہیں ہونا چاہیے. جہاں اختلاف ہو وہاں احتیاط ہونی چاہیے. ساتھی بجائے استغنا کے احتیاط کیا ہو احتیاط یہ ہے کہ ٹھیک ہے اختلاف کرو مگر ہمیں آپ کی ضرورت ہے. کیا ضرورت ٹھیک ہے مگر ہمیں آپ کی ضرورت ہے. ہم آپ سے اختلاف کی وجہ سے آپ سے مستغنی نہیں. آپ کے اختلاف کی وجہ سے آپ سے مستغنی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو استغنا اللہ کو پسند نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ استغنا جو ہے صرف اللہ کی صفت ہے. مخلوق سے یا خالق سے مستغنی نہیں. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ استغنا نہیں ہونا چاہیے. اختلاف ہے ٹھیک ہے اختلاف کے ساتھ استغنا اگر استغنا ہوگا تو جو لوگ کسی غلط فہمی کا یا کسی حال کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے لوگ واپس نہیں آ سکتے اگر استغنا ہے تو. اور اگر استغنا نہیں ہے اور ان کی طلب ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ساتھی پر مختلف حالات آ جاتے ہیں. گھریلو حالات آ گئے کاروباری حالات آ گئے کوئی کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا کوئی کسی فکر میں ڈال دیا گیا
لیکن صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ نہیں، ان کو لاؤ کسی طرح، اور اللہ تعالیٰ ایسے مخلصین کی کوشش کو ضائع نہیں کرنا۔ دیکھو صحابہ کرام نے کیا مزاج تھا کہ اگر کوئی کسی غلط فہمی کا یا کسی فتنے کا شکار ہو جائے تو اس کو کیسے بچا کر لائے گا۔ ایک آدمی حضرت کے زمانے میں مرتد ہو گیا، تو میرا امین وہ مرتد ہو گیا، میں اس کو غلطی تھوڑی ہے، غلطی تو تمہاری ہے کہ تم نے اس کے ساتھ ایسی کیا زیادتی کی کہ وہ مرتد ہوئی۔ اگر تم اسے کھلاتے یعنی اس کا اکرام کرتے تو کیوں مرتد ہوتا؟ تم نے اسے گھی کی روٹیاں کیوں نہ کھلائی، تم نے اس کا اکرام کیوں نہ کیا کہ وہ مرتد نہ ہوتا؟ تو میں نے عرض کیا کہ ادھر تو یہ کوشش ہوتی تھی کفار کی کہ ان کو توڑو آپس میں، اور ادھر صحابہ کی کوشش ہوتی تھی کہ جو آدمی کسی فتنے میں پڑ گیا ہے اس کی واپسی کی کوشش کرے، اس کی فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں عید کا رضی کیا مدینے کی طرف تو میں عیاش بن ابی ربیعہ اور عاصم ہم تینوں نے ارادہ کیا ہجرت کا، اور مقام شریف پر ہم نے جمع ہونا طے کیا، ابھی بھی طے کر لیا ہم نے کہ جو وہاں نہ پہنچ سکا صبح وقت پر وہ سمجھ لو تو اس کو کفار ہیں اور مشرکین نے اس کو ہجرت سے روک دیا ہے۔ چنانچہ باقی ساتھی اپنا سفر شروع کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں اور عیاش ہم پہنچ گئے مقام تراویح پر، لیکن ہشام بن العاص ان کو مشرکین نے روک لیا اور ان کو فتنے میں ڈال دیا، تو وہ ہجرت سے رہ گئے۔ تو ہم مدینہ پہنچے، تو ہم مدینہ منورہ میں قبا کے محلے میں جا کے ہم نے قیام کیا، عامر بن عوف کے عامر بن عوف کے محلے میں ہم نے قیام کیا۔ ادھر پتہ چلا ابو جہل بن ہشام کو، عائش بن ہشام، یہ دونوں بھائی تھے، انہیں پتہ چلا کہ عیاش بن ابی ربیعہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلا گیا ہے عمر کے ساتھ۔ یہ دونوں گئے مدینہ منورہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے۔ ان دونوں نے جا کر بات کیا عیاش بن ابی ربیعہ سے، اور دونوں نے یہ کہا عیاش سے کہ تمہاری ماں کی حالت خراب ہے، تمہاری ماں نے قسم کھا لی ہے اور نظر مان لی ہے کہ وہ سر میں کنگھی نہیں کرے گی اور گرمی میں بیٹھی رہے گی، دھوپ میں سایہ حاصل نہیں کرے گی جب تک تمہیں دیکھنا۔ محمد سے تمہارے گھر میں حالات آ گئے ہیں، تمہاری والدہ تمہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ بہانہ یہ کیا ماں کا، اس طرح یہاں سے نکلے مدینے سے تو پھر ہم اس کو ستائیں اور پریشان کریں یہاں تک کہ یہ اسلام چھوڑ دے۔ چنانچہ ماں کے حالات سن کر ان کا دل نرما گیا، یہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ جانا طے کر دیا۔ اکبر کہتے ہیں کہ میں نے عیاش کو حل بتایا، میں نے کہا اے عیاش خدا کی قسم تمہاری قوم تمہیں مرتد کرنا چاہتی ہے دین سے، تمہیں تمہارے دین کے بارے میں فتنہ ڈالنا چاہتی ہے، ان سے ہوشیار رہنا۔ رہا تمہاری ماں کا حال تو خدا کی قسم جب اس کو اس کی جویں ستائیں گی تو وہ مجبور ہو کر کنگھی سر میں کر لے گی، اور جب اس کو مکی کی سخت گرمی ستائے گی تو وہ سایہ حاصل کر لے گی، مگر تم ان کے ساتھ نہ کرو۔ عیاش نے کہا کہ عمر ایک بات تو یہ ہے کہ ماں کو قسم سے بری کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں میرا کچھ مال ہے میں دیتا ہوں گا۔ میں نے کہا خدا کی قسم عیاش تم جانتے ہو کہ میں قریش میں سب سے بڑا مالدار ہوں، تم میرا آدھا مال ابھی لے لو، آدھا مال مگر ساتھ ایک آدمی کی قیمت بتا رہے ہیں کہ تم میرا آدھا مال لے لو، جس مال کے لیے تم مکہ مکرمہ واپس جا رہے ہو تو چھوڑ دو، میرا آدھا مال لے لو، ان کے ساتھ مت جاؤ۔ لیکن عیاش نے کہا کہ نہیں مسئلہ مال کا نہیں ہے، صرف ماں کو بھی پسند بری کرنا ہے،
اور اسے نکلنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ میں نے کہا کہ کیا عیاش، اگر تم نے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر تم یہ میری اونٹنی لے جاؤ، یہ بڑی تیز دوڑنے والی اونٹنی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا چلنے میں۔ تم اگر تمہیں قوم کی طرف سے کچھ شک ہو تو تم اس اونٹنی پر اپنی جان بچا لو۔ چنانچہ وہاں سے نکلے۔ جب کچھ حاصل کر چکے تو ابو جہل نے کہا کہ بھائی میری تو سواری بہت ہی سست ہے اور کمزور ہے، اگر تم مجھے اپنی سواری پہ سوار کر لو اپنے ساتھ۔ انہوں نے اپنی سواری کو بٹھایا اور سواری کو تبدیل کرنے کے لیے ایک بہانہ تھا ان کو پکڑنے کا۔ جب ضرور اتر گئے سب، دونوں نے ان کو رسیوں سے باندھا ربیعہ کو، اور ان کو مکہ مکرمہ لے گئے اور ان کو ستایا یہاں تک کہ یہ اسلام سے مرتد ہو گئے۔ جو مقصد تھا پورا ہو گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے کہ جو شخص ایک مرتبہ اسلام سے نکل جائے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ یہ اپنے بارے میں صحابہ کہا کرتے تھے کہ اسلام کہ آدمی نکل جائے داخل ہو جائے، نکل جائے داخل ہو جائے۔ وہ کہتے تھے کہ جو نکل گیا اسلام سے نکل گیا ہمیشہ کے لیے۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، آپ پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، کہہ دیے میرے بندوں سے ظلم کیا اپنی ذات پر تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ چنانچہ عمر نے پوری آیت لکھ کر بھیجی مکے والوں کو۔ عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کو لکھ کر بھیجا العاص کے پاس، کیونکہ وہ بھی ایسی شکایت تھی فتنے کے۔ شان کہتے ہیں کہ میرے پاس عمر کا خط پہنچا، میں اس کو پڑھتا تھا وادی زیتوا میں، اور میں وہاں پر چڑھتا اور اترتا، اور میں سمجھ نہیں آتا تھا کہ عمر نے مجھے یہ آیت کیوں لکھی ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ آیت مجھے سمجھا دے کہ مجھے عمر نے آیت کیوں لکھی۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ آیت ہم جیسے کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول نہیں کریں گے۔ ہمارے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اللہ ہماری توبہ قبول نہیں کریں گے، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ میں اس آیت پڑھ کر فوراً پلٹا اپنی سواری کی طرف اور اس پر سوار ہوا اور میں واپس مدینہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بیعت ہو گیا اور آپ کے ساتھ شامل ہو گیا مدینہ منورہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.